اچھا جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم مخدوم محترم حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دان برکاتہ ہوں، ہمارے برادر گرامی اور اس محفل کی روح رواں اور منتسم بھائی عدیل تصور صاحب سلمہ اور خاص طور پر یہاں آنے کی دعوت میں پورا نظم بار بار بنانے والے ہمارے سید عزیز شاہ صاحب، دیگر حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، سیرت کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کانفرنسیں کیوں منعقد کی جاتی ہیں؟ ان کا پہلا مقصد رسول اللہ کا عشق ہے، میں اور آپ اللہ کے نبی کے عاشق ہو جائیں۔ یہ ڈھیلا میلا تعلق نہیں چلتا، عشق چلتا ہے، اور عشق وہ ہوتا ہے جو ہر غیر کو جلا دیتا ہے۔ میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، میں سید عزیز شاہ صاحب سے ایک بات کہی، آج اس زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول اتنا خراب ہے، دہریت پھیل رہی ہے، گمراہی پھیل رہی ہے، میں کہ ایک ہی علاج ہے، عشق کی آگ لگا دو، سب کچھ جل جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، اس فارمولے کو، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، مرتدوں کے مقابلے پر ہم کن کو لائیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور یہ پہلی جماعت حضرات صحابہ اکرام کی جماعت تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس کے سرخیل تھے، یہ عاشقوں کی جماعت تھی۔ اللہ نے فرمایا اس ارتداد کا مقابلہ، کیونکہ مقابلہ ہمیشہ متضاد چیزوں میں ہوا کرتا ہے، اندھیرے کا مقابلہ روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، کفر کا مقابلہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جو تول لگے گا وہ اعمال کا تول ہوگا، اس میں ایمان نہیں تولا جائے گا، تو کیا مقابلے پر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مقابلے پر سیئات ہوں گے، حسنات کے پر سیئات ہوں گی، لیکن ایمان نہیں تولا جائے گا، کیونکہ اگر ایمان تولا جائے تو وہ تو پھر کامیابی کامیاب ہے، اعمال الگ رکھے جائیں گے، ایمان الگ رکھا جائے گا۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ جہنم میں بھی جب مومن کو داخل کیا جائے گا تو اس کا ایمان جس طرح نہانے والے کپڑے باہر اتار کے رکھ دیتے ہیں اس طرح رکھ دیا جائے گا، کیونکہ ایمان وہ چیز ہے جس کے نور سے جہنم بھی ڈرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس ارتداد کا مقابلہ کون کریں گے؟ یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حکیم الامت خان نے ہمیں ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ہمیں آج رسول اللہ سے جو محبت ہے وہ دراصل آپ کی محبت کی وجہ سے ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ عشق اول در دل معشوق پیدا شود، عشق سب سے پہلے معشوق کے دل میں ہوتا ہے، پھر عاشق کے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن معشوق اظہار نہیں کرتا، یہ بھی سن لو، اس کا اظہار کا اور انداز ہوتا ہے، عاشق اور ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے اس کو لکھا ہے کہ میل عاشق با 200 طبل و نفیر، کہ عاشق اپنے عشق کا اظہار 200 طبل اور 200 آوازوں کے ساتھ نکالتا ہے کہ میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، لیکن میل معشوقہ مخفی و ستیر، لیکن معشوق کی جو محبت ہوتی ہے وہ مخفی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ ناز چونکہ مقام ناز پر ہے تو اظہار نہیں کرتا، لیکن عاشق اظہار کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا ہے، لیکن وہاں سے وہ بھی تو محبت کرتے ہیں، تبھی تو اپنے پاس لے کر آئے ہیں، لیکن ایسے جواب سننے میں نہیں ملے گا، تو نعرے مارے گا، ان کی محبت مخفی و ستیر ہے، لیکن تجھے بلانا دلیل ہے کہ تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں حاضری دلیل ہے کہ تجھ سے پیار کرتے ہیں کہ تجھے حاضری پر لے کر آئے۔ میں بہت سے حجاج اکرام کی اس میں تربیت کرتا ہوں، وہاں حاضر ہوتے ہیں، آج کل کچھ پہلے زمانے کے خاص طور جو پہلے سے بھی جا رہے ہیں، حضرت کھڑے ہوتے تھے، بڑی عرض و نیاز کرتے رہتے تھے، بڑا ٹائم، اب تو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ میں نے کہا کیا اس ذرا سی دیر کی حاضری محبوب کی خدمت میں معمولی سمجھتے ہیں؟ نہ قدری کی بات ہے۔ اب تو معروض کی ضرورت ہی نہیں، جب انہوں نے کہا وعلیکم السلام تو ساری سلامتی تجھے مل گئی، کیا چاہیے مجھے بتائیے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عاشق کا جو عشق ہوتا ہے باسط طبل و نفیر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رسول اللہ کے سامنے کیسے قربانی دیتے تھے، اپنا عشق دکھاتے تھے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے سے پہلے ہمارا سینہ، آپ کی گردن سے پہلے ہماری گردن، آپ پر ہمارا مال اسباب سب کچھ قربان ہو جائے۔ تو میرے دوستو، سیرت کا مطلب، سیرت سننے کا مطلب سب سے پہلے اللہ رسول کا عشق پیدا ہونا ہے، رسول اللہ کا عاشق بن جائے۔ وما وجد حلاوت الایمان، ان دو محبتوں کے بغیر تمہارے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ حلاوت ایمانی کہتے ہیں جب پھل آتا ہے، اور پھل کسی درخت پر اس وقت آتا ہے جب وہ باکمال ہو جاتا ہے، اگر اس پر پھل نہ آئے اور کتنا بڑا درخت ہو، کتنا بڑا جھاڑ ہو، کتنا بڑا درخت ہو، لیکن ابھی پھل نہ آئے، ہم اس کو نابالغ کہیں گے کہ یہ ابھی پورا جو ہے یہ درخت پورا نہیں ہوا کیونکہ اس نے پھل نہیں دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وجدہ حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، یعنی اس کے ایمان مکمل ہو کر پھل دینے لگے گا اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، ایسے محسوس کرے گا جس زبان پر میٹھا محسوس ہوتا ہے۔
راجہ علامہ جو ہے ابھی جمرہ نے بہجت النفوس بخاری کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ کو مٹھاس محسوس نہیں ہوتی ایمان کی، اپنا علاج کرو. جس طرح میرے شیخ عارف باللہ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ کہتے آج عبادت میں ہمیں مزہ نہیں آتا، نماز میں وہ لطف نہیں ہے، تلاوت میں لطف نہیں ہے، جبکہ ہم بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب سجدہ فرماتے تھے تو کتنی لمبا سجدہ کرتے، ساتھیوں کو شبہ ہونے لگتا کہ آپ کی دنیا سے رخصت تو نہیں ہوگا. اور یہ بھی وسلم کی سنت ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتے رضی اللہ عنہا وسلم اتنا طویل سجدہ کرتے کہ میں ہاتھ لگاتی پاؤں کو تو آپ اپنا انگوٹھا ہلا دیتے، میں سمجھتی کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا لمبا سجدے کرتے؟ کہا میں کیا کروں، جب میں سجدہ کرتا ہوں اور یہ تصور آتا ہے کہ خدا کے قدموں میں سر ہے، واللہ اٹھانے کو دل نہیں کرتا. ہمیں نہیں محسوس ہوتا؟ آج ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا؟ میرے شیخ فرماتے تھے ملیریا بخار والے کو قلاقند اور برفی اور لڈو کڑوے محسوس ہوتے ہیں. لڈو کا قصور نہیں ہے، قصور تیری زبان کا ہے. بخار ہے، گناہوں کا بخار ہے. اللہ رسول سے دوری ہے. اگر حضوری ہوتی آج بھی مزہ موجود ہے. یہ کوئی پرانی چیز نہیں، ہر چیز نہیں ہے. کیا قیامت تک رہے تر و تازہ، قیامت تک تر و تازہ ہر چیز موجود آج بھی ہے. آج بھی قرآن مجید میں وہ لذت ہے، آج بھی ذکر میں وہ لذت ہے. نام اوچو بر زبان نہیں شبد، کیا جب اللہ کا نام میری زبان پر آتا ہے ہر بنے منہ اصل جو شبد، ہر بال سے میری ایک چشمہ اللہ کی محبت کا چشمہ جو ہے وہ دریا میٹھے کا اور شہد کا جاری ہو جاتا ہے. آج کی ہے کیا دوری ہے. ہمارے ایمان میں کمال نہیں آئے گا جب اللہ رسول کا عشق پیدا ہوگا. اور عشق وہ ہے ہر غیر کو جلاتے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ سنتے سنتے عاشق ہو جاتا ہے. سن لو، سنتے سنتے عاشق ہوتا ہے. گھر بیٹھے کوئی عاشق نہیں ہوتا، سنتے سنتے عاشق ہوتا ہے. جب عشق و محبت کی بات سنتا ہے تو عاشق ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں عشق اگر لینا ہوتا ہے تو عاشقوں سے محبوب کی بات سنو، پیغمبر صلی السلام کا حسن سنو، آپ کے اخلاق سنو، آپ کا علم سنو، آپ کی باتیں سنو. جب سنو گے سنتے سنتے تم اللہ رسول کے عاشق ہوتے چلے جاؤ. گھر بیٹھے کبھی اکیلا کوئی عشق عاشق نہیں. یاد رکھو عشق اکیلا نہیں آتا، عشق زندہ ہوتا ہے دو کے ساتھ، کم از کم دو ہونے چاہیے. کوئی اکیلا کا میں عاشق بن جاؤں، عاشق نہیں بنتا. اس لیے تو کہا کہ جماعت سے نماز پڑھو، جمعہ پڑھو، حج کرو، تاکہ عاشقوں کے بننے میں جاؤ گے تو ایک دن تم بھی عاشق بن جاؤ گے. ہمارے شیخ سے مکہ شریف میں ایک دوست نے، میں بھی حاضر تھا، کہا حضرت مجھے رونا نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا. فرمایا کہ منتظم پر جاؤ، رونے والوں کی صحبت اختیار کرو. اب منتظم پر چلے گئے. اب ملتزم پر گئے تو وہاں ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر. یاد رکھو ہر آدمی بات تقصیر ہے، کوئی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے. کلکم خطاؤن، تم میں سارے خطا کار ہیں اور ہر ایک کی خطا کا اپنا لیول ہوتا ہے. کلکم خطاؤن، کوئی نہ سمجھے میں بالکل کامل ہو گیا. یہ دماغ میں آنا ہی دلیل ہے ناقص ہونے کی. حضرت شاہ رولت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقیم الامت خان میرے خلیفہ تھے، ہمارے دادا مرشد تھے. کسی نے کہا کہ حضرت لوگ یہ جو حدیث آتی ہے کہ بھئی اپنے ازار کو اور اپنی شلوار کو اور اپنی پینٹ جو بھی ہے لباس اس کو ٹخنے سے اوپر رکھو، اللہ رحمت کے ساتھ نہیں دیکھتے اور یہ حصہ دوزخ میں جائے گا، بخاری کی حدیث ہے. تو نے کہا جی یہ بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ تکبر کے طور پر اگر سلوار لٹکائی ہو، تکبر کے طور پر، تو تب ہے، عام حالت میں نہیں. یہ بات اور نے فرمایا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سوچنا کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے خود دلیل تکبر ہے. تم خطا ہوں، تمہارے خطا کار ہیں.
تو جب وہ وہاں صحبت میں گئے تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہوئے تو روئے شروع کر دیا، اتنے روئے کہ 3 دن تک روتے رہے۔ وجد حلاوت الایمان، نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، پھر ذات محبوب نہ ہو جائے۔ اور یہ تقابل کو پتہ چلتا ہے، یاد رکھو جب تقابل ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول سے ہمیں کتنا پیار ہے اور ارد گرد والوں سے کتنا پیار ہے۔ تقابل میں پتہ چلتا ہے، ویسے پتہ نہیں چلتا، ویسے انسان محبت دبی رہتی ہے، لیکن جب تقابل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ راجہ عزیز شریف میں آتا ہے کہ صحابی جو نابینا تھی ان کی ایک لونڈی تھی اور وہ خدمت بھی کرتی تھی، بچے بھی جنتی تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار وہ زبان سے ایسی بات کہتی اس نے، ان کو اتنا غصہ آیا، ان کے پاس کدال پڑی تھی جس سے پتھر توڑتے ہیں، اس نے اس کو نیچے گرا کر اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ گیا اور وہ کدال پیٹ پر اس سے رکھی اور جہاں تک کہ اس کے پیٹ میں گھس گئی اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تب اس کو چھوڑا اور پھر شور شرابہ ہوا، روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرا تھا، شور شرابہ ہوا، خود مسجد چلے گئے۔ فجر بعد پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ یہ معاملہ کس نے کیا؟ نابینا صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضرت آپ کی محبت میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، محبت برداشت نہیں ہوا، فرمایا اس کا خون حدر ہے، حدر ہے، اس کا خون بیکار ہے۔ اب دیکھیے واحد لونڈی ہے، بچوں کی ماں بھی ہے اور اس کی خدمت گزار بھی ہے، لیکن میں بتایا نا عشق وہ ہوتا ہے جو غیر کو برداشت نہیں کرتا۔ آج کل ہمیں معاف فرمائے رنگ برنگی باتیں سنتے رہتے ہیں اور چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، مداحنت اختیار کرتے ہیں، اور ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ اچھے اخلاق کی بھی کچھ تعریف ہے۔ محبوب کو کوئی برا کہے اور عاشق آرام سے بیٹھا رہے تو عاشق ہی نہیں، وہ عاشقوں کے سب میں شمار نہیں ہوتا۔ میں فرمایا کہ میری محبت سب سے زیادہ ہو، جتنے محبت کے تعلقات ہیں ان تمام تعلقات میں میری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد اطاعت ہے کہ پیغمبر سے جب محبت ہے تو آپ کی اطاعت کریں اور خوشی خوشی اطاعت کریں۔ آج جو ہمیں اطاعت مشکل ہے اس لیے کہ ہم میں محبت کی کمی ہے، جب محبت کی کمی ہوتی ہے تو پھر اطاعت مشکل ہو جاتی ہے، اور جب اطاعت نہیں کرتا تو کیسا عاشق ہے جو محبوب کے صحابہ کرام تو اشاروں پر جانے دے دیتے، اشاروں پر جانے دیتے تھے، ہم تو صراحتاً میں بھی کنی کتراتے ہیں کہ کہاں سے ہماری بچت ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات جو دل میں خواہشیں اٹھتی ہیں۔ شیخ فرماتے تھے یہی دل کی خواہشات اللہ رسول پر قربان کر دو، تم ولی اللہ بن جاؤ گے۔ بڑا آسان نسخہ دیا ولایت کا، لمبے چوڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل قربان کر دو، تو یہ قربان کر دو۔ یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ کے اولیاء کیا عبادت کرتے ہیں؟ دل کی نگرانی کرتے ہیں، اس میں کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر یہ شعر سنایا کرتے تھے شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، نہ کوئی فرمایا کرتے تھے کہ حریم دل کا ہمت تم اپنے پاسباں میں رہنا، نہ کو راہ پا جائے، نہ کو غیر آ جائے، نہ کو راہ پا جائے، حریم دل کا ہمت تم اپنے پاسباں رہنا، اس کی حفاظت کرنا۔ خواہش اٹھتی ہے دل میں، رسول اللہ فرماتے ہیں اس خواہش کو میرے لائے ہوئے دین پر اگر تم قربان کرو گے تو تب تم میرے عاشق بھی ہو، میرے مطیع بھی ہو۔ اگر مرضی کر رہے ہو، زمانہ ایسا ہے، کیا کرے، ماحول ایسا ہے۔ آج لوگ ماحول کو قصوروار ٹھہرا کر جان چھڑاتے ہیں۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کی ہے، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں قرآن مجید نے جو عبارت اختیار کی ہے، وراودت التی هو فی بیت عن نفسی، فصاحت بلاغت کے اعتبار سے یہ بہت لمبی عبارت ہے
اور فساد بلاغت کا اصول ہے کہ مختصر بات ہونی چاہیے. یہ بہت لمبی بات ہے کہ پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتا تھا علیہ السلام. یہ ترجمہ ہے اس کا. حالانکہ آسان ہوتا. راوی امرۃ العزیز, عزیز کی عورت نے پھسلایا نہیں, ماحول بتایا کہ کس ماحول میں یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. ماحول دیکھو, مکان میں, گھر کے اندر, چار دیواری میں, تالوں میں. قال معاذ اللہ, پہلی بات کی اللہ کی مدد مانگی. واستبق الباب, اس کے بعد دوڑے. یہ دو کام کیے. اللہ کی مدد مانگی اور دوڑے. اس لیے شیطان نے کہا کہ میں انسان کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. علامہ نصفی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس میں اوپر کا ذکر نہیں ہے. اوپر کا اللہ تعالی نے اپنا راستہ بندے کے درمیان خالی رکھا ہے کہ چاروں طرف سے تو گمراہ کر دے, لیکن اگر بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی مدد پاؤں گا. ماحول کیا ہوتا ہے؟ ماحول تو منافقین کے لیے, مومن کے لیے نہیں ہے. فلما ذات ما حولہ, حضرت نے لکھا ہے تفسیر میں, مولانا ادریس صاحب کاندھی رحمہ اللہ نے لکھا یہاں پر ماحول میں کہ ماحول کا لفظ اس قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے. فلما ذات ما حولہ, ماحول سے متاثر ہونا منافق کا کام ہے, مومن کا کام نہیں. مومن تو محبوب کو دیکھتا ہے. زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ, کیا تو کرنا چاہیے, کیا نہ چاہیے. اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ بس لا یؤمن احدکم, پھر مومن نہیں ہو سکتے. یہ اطاعت ہے. پہلی محبت ہے, پھر اطاعت. محبت اور اطاعت لازم ملزوم ہے. حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت, ہوا نفسانی ہے, دل سے دوستی. شیطان تو بہت کمزور ہے, یاد رکھو. نہ قید شیطان کان ضعیفہ, شیطان سے تگڑی تو خواتین ہیں, ان کا کیا زیادہ سخت ہے. لیکن ہمارے مائیں بہنیں ناراض نہ ہو, یہ مطلقاً بات نہیں کر رہا, ہر عموم میں خصوص ہوتا ہے, سب رہے. لیکن ان کی قید کنہ عظیم, ان کے قید کو عظیم قرار دیا. لیکن شیطان کے قید کو ضعیف, کیوں؟ اس لیے اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے, اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے نا. لیکن آپ کے اگر بیگم آپ کے مطالبہ کر رہی اور اذان ہو جائے تو وہ مطالبہ چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑے گی. اور کیا کہ مسجد نہیں جانے دوں گا, پہلے یہاں کر کے جا, یہ فلاں چیز مارکیٹ سے لے کے آنے. یار یہ بھی خوبصورت رشتہ ہے. سنن یہ رشتے بھی نبھائے ہیں اور طریقہ بتایا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, میرا عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے, جب میرا محبوب میرے گھر میں آتا ہے. اور مسکراتے آتے تھے. سن لو صوفیوں سے کہتا ہوں, مولویوں سے, علماء سے کہتا ہوں, آپ میری برادری ہے نا, ساری برادری ہے. تو سلم کی سنت ہے جب آپ گھر آتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی. ہوتا کیا ہے, جو دفتر سے آتا ہے اس کے 12 بجے ہوتے ہیں, جو مسجد سے آتے ہیں اس کے 13 بجے ہوتے ہیں. کہتے ہیں تجھے کیا ہے, مجھے دفتر کی ٹینشن ہے. کہ تجھے کیا, مجھے آخرت کی ٹینشن ہے. تو بھائی ان کو کیوں رکھا ہوا, پھر تم نے پھر مسجد میں جا کر ڈیرے لگا لو نا, ان کو کیوں رکھا ہوا ہے. سلم کی سنت پر کون عمل کرے گا؟ مسکراتے آتے تھے, چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی آپ کی, حالانکہ آپ کی کو کتنا کم تھا. یہ حضرت فرماتے تھے, حضرت تھانوی رحمہ اللہ, آپ کو ہمارا پورا ادراک تھا, لیکن ہم 1000 کوشش کے باوجود رسول اللہ کی عظمتوں کا ادراک نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جن مقامات پر تھے ہمارے بس میں نہیں ہے انہیں مقامات کی حقیقت تک پہنچنا. لیکن آپ ہماری حقیقت نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی جانتے تھے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہر وقت دائم الفکر تھے, حزین, ہر وقت فکر کم ہوتا, لیکن حقوق العباد میں رسول اللہ کے چہرے پر ہمیشہ دائم المسکراہٹ رہتی. دائم البشرا تھے, مسکراہٹ. گھر جب آتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے.
دل کھل جاتے تھے، دل کھل جاتے۔ میرے دوست، انسان کی خواہشات، تو یہ دیکھے یہ جو خواہش اٹھ رہی ہے، اللہ رسول ناراض تو نہیں ہے؟ تو یہ دیکھ لیں، تھوڑی دیر بریک لگا لیں۔ کہ بریک لگانے کا نام ہی تقویٰ ہے، سن لو، بہت اعلیٰ پیمانے پر جانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، وہ تو اونچا مقام ہے، لیکن اگر بریکیں لگا کے بھی چلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تمہارا، ان بریکیں لگانے کا نام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر تقوی کا تقابل کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اس تقابل میں دیکھیں آپ، آتا کے بعد بخلا ہے، ایک عطا کرتا ہے سخی ہے، دوسرا بخیل ہے، پھر اتقا تقوی سے رہتا ہے، استغنا غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ یعنی تقوی کا تقابل کس کے ساتھ کیا؟ غفلت کے ساتھ۔ استغنا نہ غفلت ہے تو پرواہ نہیں، تو پرواہ نہیں۔ اور صدقہ کذابہ، یہاں یسرا ہے جنت بہت آسان ہے، اسرا ہے جہنم، جہنم میں جانا آسان نہیں ہے، لیکن زبردستی انسان جاتا ہے۔ کوئی جہنم کا کام ایسا نہیں جو مفت ہو، لیکن نیکی کے سارے کام مفت ہیں۔ آپ سے کتنی فیس لی گئی یہاں پر بتائیے؟ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت اور ان کی زیارت آپ کو نصیب ہو رہی ہے، دین کی بات سن رہے ہیں، کتنی فیس دی آپ نے؟ نہیں کہ سینما میں جانا پڑ جائے، ادھر نہ کوئی ایسا پتہ نہیں کیا نام انگریزی میں ہے، تو میلہ ٹھیلا ہو، پیسے دینے پڑیں گے، اتنے پاؤں لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے جنت تو آسان ہے، تم نے خود مشکل کر رکھی ہے، لیکن جہنم مشکل ہے، لیکن تم نے اپنے پر آسان کر رکھی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے جو جنت کا راستہ اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے اور آسانی کر دیتے ہیں، جو جہنم کا راستہ ہم اسے ادھر ہی دھکا دے دیتے ہیں۔ یہ تمہارا اختیار ہے، کون سا قدم اٹھاتے ہو؟ علی کرم اللہ وجہ، کسی نے پوچھا ہمیں کتنا اختیار ہے، پر میں ٹانگ اٹھا دی، کہا دوسری اٹھا، کہا کہ نہیں اٹھتی، کہا اتنا تیرا اختیار ہے، باقی مولا کا اختیار ہے، یہ تم پہلا قدم سے ہی اٹھا لے، باقی مولا تیرا ہاتھ پکڑے گا۔ اللہ تجھے چلانے والے، پھر اگر پہلا قدم غلط ہے دھکا دے دیں گے، جا اور تو نفسر للعسرا، ہم جہنم کی چیز اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تیرے یادیں جب تک پہنچنا آسان ہو جائے، اس کے لیے شراب تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ تو عفت پاک بات دامنی تیرے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے زنا آسان کر دے، لوسرا جو جہاں ہے اس کو ادھر ہی دھکا دے دیتے ہیں۔ تو یہ بریکیں لگا لگا کر زندگی بسر کرنا، اسی سے تقویٰ آتا ہے، یعنی ایک دم بہت اوپر چلے جاؤ گے۔ اس طرح سے ہم نے طے کی منزل ہے۔ میں نے 1980 میں شعر سنا اپنے شیخ سے، جب میں بنوری ٹون پڑھا کرتا تھا، حضرت کی خدمت میں جایا کرتے تھے، شعر میں نے سنا، حافظے اور ذاکرے میں ابھی تک موجود ہے۔ اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، منزلیں طے ہوتی۔ میرے دوست، محبت، اطاعت اور تیسری عظمت، رسول اللہ کی عظمت قلب میں ہونی چاہیے۔ اللہ رسول کی محبت میں عظمت ساتھ شامل ہوتی ہے، عظمت کے ساتھ محبت ہو، عظمت کے ساتھ عشق ہو۔ عام عاشقوں والا عشق نہیں چاہیے، عظمت والا چاہیے۔ آج روزہ کے پر حاضری دے اور بات سلفیاں بنائے کہ جی مجھے عشق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ یاد دہانی رہے عشق اور محبت میں، یہ عظمت والا عشق نہیں ہے۔ عظمت ہوتی تو تیرے قدم بھی نہ اٹھتے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ کے حالات میں نے خود پڑھا ہے، حضرت باب السلام کے پاس تشریف فرمائے، اس لیے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی انسان، بہت بڑی شخصیت ہے، 150 سال تک ان کی قبر کو جنت البقیع میں اکھاڑتے رہے کہ ان کو کہیں اور منتقل کر دیں ان کی ہڈیوں کو، تو حضرت کا کفن بھی میلا نہیں تھا۔ یہ بات ان کے بیٹے حضرت مولانا سید آفتاب عالم صاحب نے خود ہمیں بتائی، جو وہاں سعودی تھے، کہا کہ ہمیں 6 مہینے بعد بلایا جاتا، تمہارے ابا کی قبر اکھیڑ رہے ہیں تاکہ ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ جمع کر دیں، دوسری جگہ خالی ہو جائے، تو ہم جب بھی جاتے ابا ویسے ہی لیٹے ہوئے جیسے آج بہت ہو گئے۔
بہت بڑے انسان تھے، اور اس کو محبت کا عجیب حال تھا ان کا، رسول اللہ کا عشق عجیب، اور ان کے بیٹے کا بھی عجیب حال تھا۔ آج تو ہم جاتے ہیں، اللہ میں معاف فرمائے، ہم مدینہ شریف میں ایسے نارمل رہتے ہیں جیسے پکنک منا رہے ہیں۔ میں ملنے گیا مولانا آفتاب صاحب رحمت اللہ علیہ سے۔ مولانا آفتاب میرے والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں، باول نگر میں ہمارے ابا کو لانے والے وہ ہیں۔ ہمارے ابا تو ترکستان کے ہیں، چین کے ہیں، باول نگر میں ان کی وجہ سے گئے، سید بدر عالم بیٹھی لے گئے کیونکہ دیوبند میں شاگرد تھے، ساتھ لے گئے۔ مولانا آفتاب صاحب نے ہمارے والد صاحب کے شرح جامع نور الانوار وغیرہ پڑھی تھی، تو والد صاحب کی شاگرد بھی، میں حاضری کے لیے کئی دفعہ گیا جب مدینہ میں حاضری ہوئی۔ حضرت بات فرماتے رہے، بہت آداب، اور 1 گھنٹہ گفتگو فرمائی، چائے بھی لا کر پلائی، مجھ سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا اور بولنے بھی نہیں دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، اور استاد زیادہ، اور پھر اور کے بعد ملاقات، اور مدرسہ بھی انہیں کا ہے جہاں پر میں کام کر رہا ہوں۔ والد صاحب 50 سال گزارے میٹھی رحم اللہ کی، مدرسہ بھی ان کا ہے، اور وہی فرما گئے تھے نیاز محمد تو نے یہی مرنا ہے، اس لیے 50 سال مرنے کے انتظار میں نہیں گزار دیا والد صاحب نے کہ میں نے یہی مرنا ہے۔ جس دن فوت ہوئے حضرت جانوی صاحب آئے ہوئے تھے تو والد صاحب بہت خوش تھے، انہوں نے کہا آپ ایک طرف تو خبر دے رہے آج پیر کا دن ہے، اور میں پیر کے دن ہی کی دعائیں کرتا تھا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے پیر کا دن مانگا ہے، اس لیے میں بھی پیر کا دن، تو آج مجھے امید ہے کہ آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور ایک طرف آپ خوش بہت ہیں، کہا کہ خوش اس لیے ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ استاد نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ میں اس گرم علاقے میں پورے کر کے جا رہا ہوں، جنگل ہے۔ تو بعد میں میرے شیخ، جب شیخ کے ساتھ حاضر ہوں مدینہ شریف، یہ بھی ہمیں حضرت نے سکھایا، کوئی کسی بزرگ میں نے کہا کہ شیخ ہمارے فلاں بزرگ تشریف لے گئے مدینہ، نہیں، مکہ مدینہ حاضری کے لیے گئے، ہمیشہ یہ کہو، تشریف کا لفظ استعمال نہ کرو، ادب کے خلاف ہے، وہاں کسی کی تشریف نہیں، وہاں تو جاتے ہی اس لیے ہے کہ بھائی حضرت بنوری رحم اللہ فرماتے تھے بھائی ہمارا انجن جو ہے وہ انجن جب خراب سا ہو جاتا ہے تو ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں تاکہ وہ درست ہو جائے۔ تو میرے شیخ نے کہا کہ بھی سید آفتاب عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنی ہے، کوئی جائے گا؟ میں نے کہا میں جاؤں گا، کیونکہ ہمارا تعلق تھا۔ ہاں حاضر ہوئے، خیر دونوں بزرگ باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی سنا رہے ہیں۔ تو آخر میں نے بات کی کہ میرے پاس جو بھی ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بولنے نہیں دیتا، اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو مدینہ شریف کے عادات کے خلاف ہو، ایسا نہ ہو کہ خود میں بھی مدینہ سے نکال دیا جاؤں۔ 40 سال 50 سال اس احترام کے ساتھ وہاں گزارے، یہ عشق ہے، عشق محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں حضرات، حضرت بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں سلام کے لیے داخل ہوئے باب السلام سے۔ شیخ ذکر ہے آبازی، ٹھہرو شہزادے ٹھہرو، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میری ہمت نہیں پڑتی، تم رسول اللہ کی اولاد ہو، تمہاری وجہ سے میرا سلام بھی قبول ہو جائے گا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ عظمت تین چیزیں، عشق، عام محبت نہیں، عشق چاہیے، اور عشق وہ ہوتا ہے جو ہر غیر کو جلائے، اس کی خاصیت یہ ہے، اور اطاعت، عظمت۔ پھر آپ دیکھیں ہماری زندگی کیسی گزرتی، کیسی باغ و بہار ہے، خزاں ہوگی لیکن آپ کے دل پر مہار ہوگی۔ یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی نو شمع محفل کی، پتنگوں کے وزرنے لگی سنگاریاں دل۔ موسم خزاں میں بھی بہار آئے گی، بہار کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ان موسموں کے ساتھ، ان کے ساتھ نظاروں کے ساتھ نہیں ہے، نظاروں کے ساتھ نہیں ہے۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، میں سڈنی گیا، ہمارے ساتھ دوست تھے، وہاں ایک اوبرے ہاؤس بڑا مشہور ہے، تو اس کی سیر کے لیے گئے، اسی طرح 8-10 ساتھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو وہ وہاں پر جو اب لوگ تو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کو، اب وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ہمارے دوست کہنے لگے یہاں ان ملکوں میں ایسا رواج نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ گھور گھور کر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے ایک شعر سنایا جس پر میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں۔ غنائے قلب کا عالم تو دیکھو، جب اللہ رسول کے عشق آتا ہے تو دل غنی ہو جاتا ہے۔ غنائے قلب کا عالم تو دیکھو، نگاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے۔
جن نظاروں کو ہم دیکھنے گئے تھے وہ ہمیں دیکھنے لگے. غنائے قلب کا عالم تو دیکھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اور اس وقت ابھی کچھ لمحوں میں آیات ترجمہ کی تلاوت ہوگی.